محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور جناب اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پروگرام وہ واحد پروگرام ہے جس میں ہفتہ کے اندر 6 دن آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور مجرب اور اکثیر اعمال حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس ایڈریس پر آپ خط لکھ سکتے ہیں اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور جو ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہے اس پر ارسال کر دیجئے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو جناب آج کے اس پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی واجب الاحترام پیر بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں اور آپ کی مسائل حل کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ میری مراد پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، علامہ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ شکر الحمدللہ۔ اور آج کی ہماری دوسری معزز شخصیت سادات بھی ہیں، سید بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور آپ کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں، اخلاص سے تشریف لاتے ہیں پروگرام میں۔ میری مراد علامہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب، جنہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ اللہ کا۔ جناب پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو استخارہ پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کال کر سکتے ہیں ڈیورنگ پروگرام، نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں اور اگر آپ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں کہ آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو پھر اللہ کے طرف سے مشورہ لے لیجئے، اللہ سے رابطہ مضبوط کر لیجئے، ذکر کیجئے، اذکار کیجئے، اس پروگرام میں کال کیجئے، یہاں سے آپ کو انسٹنٹلی رہنمائی میسر آئے گی۔ اور یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جا سکے اور ایسے لوگ جو ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں، آپ کو شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان سے آپ کی نجات دلائی جا سکے۔ اور ہمارے علماء اکرام اپنے ذاتی مشاہدہ کے ساتھ ساتھ اولیاء اکرام کی حیات طیبہ سے کشید کیے ہوئے وظائف آپ کو بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص رات میں بالخصوص اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، ڈر جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، یا پھر کوئی بچہ ڈر جاتا ہے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ رات کو ڈر کر اچانک اٹھتے ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے؟ جانیں گے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، آپ کا بڑا اہم سوال ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ہر وقت پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ ہم اپنی جگہ کا خیال نہیں کرتے ہیں، بعض دفعہ کہ جگہ ناپاکی کی صورت میں چلی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز پھینک دیتے ہیں، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں ناپاک جس طرح ناپاک جسم کی طرف یہ جتنے شیاطین ہیں یہ غلبہ آور ہوتے ہیں، ایسے ناپاک جگہ پر بھی یہ غلبہ آور ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں اس جگہ کو بھی ہمیں پاک صاف رکھنا چاہیے۔ تو ہر گھر میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ یہ جتنے بھی سرکش چیزیں ہیں، شیاطین ہیں، جتنے بھی نامراد چیزیں ہیں، یہ اس ناپاکی کی وجہ سے اس گھر میں داخل نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے اور نظر بد کا وجود ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حسنین کریمین کو دم فرمایا کرتے تھے تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جب گھر سے نکلتے ہیں تو 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 3 دفعہ پڑھ کے چشتی صاحب جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں سیدھا پھونک مار دینا چاہیے کہ کوئی بھی سرکش چیز شیاطین میں سے یا کوئی بھی نظر بد ہماری طرف وہ نہ آئے،
ایک تو ہر ایک وہ مرد و زن کو، صغیر و کبیر کو یہ عمل کرنا چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کہ گھر سے نکلتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے اور 3 دفعہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے پھونک مار دے سیدھا سامنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ گاہے بگائے دن میں ماں یا باپ اپنے بچوں کو آخری دونوں صورتیں جو ہیں یہ پڑھ کر اور آیت الکرسی پڑھ کر 2-3 مرتبہ دن میں ضرور دم کر دیا کریں، چونکہ اس سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں بظاہراً جن کا ہم خیال نہیں کرتے، اور ہم پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے ہم روحانی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ اگر یہ گھر میں خود کرتے رہیں تو ہم بے شمار چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، نظر بد سے محفوظ رکھتے ہیں، سرکش چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، شیاطین سے، جادو ٹونے سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے عمل گھر میں کرتے رہیں۔ تو ناظرین سے یہ جو بچوں کا آپ نے سوال کیا، بالخصوص بچوں کو زیادہ نظر لگتی ہے، ایک نظر ہوتی ہے، ایک نظر بد ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ان آخری دونوں صورتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، دوسرا چھوٹا موٹا کو صدقہ خیرات جو ہے، صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت صدقہ خیرات بھی دیتے رہنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہمیں گھر میں اگر ہم کرتے رہیں تو ہم بے شمار مسائل سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں کچھ چیزیں بیان کر رہے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایسے عمل ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بہت سے مصائب و آلام سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں، معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ دینا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ صدقے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لاکھوں میں صدقہ دیں، ہزاروں میں صدقہ دیں، اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہوتی ہے، ایک نوالہ بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ اگر ایک کھجور کی آپ نے جو ہے وہ دانہ کسی کو دے دیا، وہ بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے تھوڑا سا تھوڑی سی روٹی بھی دے دیں تو ایک وقت کا کھانا بھی صدقہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو کسی کو راستہ بتا دیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقات کی تو بہت سی اقسام ہیں، لیکن جو کسی انسان کے بھوکے پیٹ کو بھرنے کے لیے دیا جائے اس سے افضل صدقہ کوئی نہیں ہوتا کہ کسی کی بھوک کا آپ خیال کریں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے، اسی کی جانب مفتی صاحب سے بھی بات کریں گے کہ جناب ہمیں اکثر سڑکوں پر کھڑے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جو چیلوں کو، پرندوں کو، کووں کو صدقہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جانور، اللہ نے بذات خود جانوروں کے، حشرات الارض کے اور پرندوں درندوں کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، تو پھر آپ ان کے خالق یا ان کے رازق بننے کی کوشش مت کیا کریں، کیونکہ مجھے تو اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ چیونٹیوں کو کوئی چیز ڈال دی جائے، کووں کے لیے اور چیلوں کے لیے گوشت پھینک دیا جائے۔ انسانوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب بھی حکم دیا انسانوں کے بھوک کے لیے، انسانوں کے پیٹ کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے حکم دیا ہے، خاص طور پر صدقات کے متعلق۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے یہ پہلے مسئلہ دریافت کریں گے کہ صدقہ کیا جانوروں کو، چیلوں کو، کووں کو ڈالنا جائز یا درست ہے، یا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، پھر اس کے بعد ان سے سوال بھی کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بہت خوبصورت پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا جو حق بنتا ہے، ہمارا جو فرض ہے، وہ انسانوں کی خدمت کرنا ہے، انسانوں کا احساس کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہے، اس پر جو ہے نا وہ احساس کرنا اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا، یہ بھی یقیناً اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ لیکن اشرف المخلوقات انسان ہے، تو کوشش کریں کہ کسی بھوکے انسان کو کھلائیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو ٹرینڈ بن گیا نا کہ راہ چلتے بھکاری اور مختلف چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کے مانگنے والے، انہیں دینے سے بہتر ہے کہ آپ کسی سفید پوش تک صدقہ پہنچائیں۔ وہ تو پھر انسان ہے، وہ جو میں نے سوال کیا نا کہ آپ سڑک پر جا رہے ہوں، آپ کو ملیں گے کچھ ایسے لوگ جو صدقہ لے کے کھڑے ہیں، یہ جی چیلوں کو دے دیجئے، یہ جی نہر میں بہا دیجئے، یہ پرندوں کو دے دیجئے۔ جتنے پیسے ہم وہاں پہ لگاتے ہیں اپنے محلے کے کسی یتیم، فقیر، مسکین، وہاں پہ بالکل جی دیکھنے میں ان کے متعلق ذرا فرما دیجیے۔ آپ نے صحیح پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ روحانی علاج کے دوران کچھ خاص لوگوں کے لیے خاص وقت میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے چیل کو کچھ ڈال دیں، یا مچھلیوں کو کچھ ڈال دیں، یا چیونٹیوں کو کچھ ڈال دیں،
تو وہ یہ کبھی کبھار کا ہے. روٹین ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات انسان جو ہے ہم اس کا خیال کریں, اس کا احساس رکھیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بلیوں کو کچھ نہ ڈالیں, آپ کتوں کو کچھ نہ ڈالیں, یا پرندوں کو, ان کے ساتھ بھی آپ حسب استطاعت حسب توفیق انہیں بھی غذا ڈالیں, لیکن اشرف المخلوقات انسان جو ہے آپ اس کا احساس کریں. اور خاص طور پہ چند دن پہلے کال ہمیں آئی تھی, بیوہ خاتون تھیں, وہ جاب وغیرہ بھی کرتی ہیں, جاب میں مسائل تھے ان کے. ہمیں اپنے دائیں بائیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی یتیم بچہ تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی پڑھائی کا خرچ وہ اس کی والدہ نہیں اٹھا پا رہی, بیوہ ماں نہیں اٹھا پا رہی. کوئی بیوہ ایسی تو نہیں جس کے گھر میں فاقے ہوں, ان کا خیال کرنا ہمیں ضروری ہے. ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت لگاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میری رعایا میں کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی بھوکا سو گیا ہو یا کسی گھر میں فاقہ ہو. اور اگر ایسی کیفیت نظر آتی ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے میں سے, بیت المال میں سے غلہ خود اٹھاتے ہیں, اور آپ کے غلام اسلم عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اٹھاتا ہوں, خادم آپ کا حاضر ہے, آپ خود کیوں اٹھانے لگے ہیں؟ آپ انہیں وہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر میرا بوجھ تو اٹھانے کی ذمہ داری لے لے تو آج بھی اٹھا لے. بلکہ یہاں پہ وہ بڑا خوبصورت تاریخی جملہ کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے گا. اور یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں ایسے جو ہے نا وہ اپنے معاملات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ جس سے امت مسلمہ کو, عوام الناس کو, مخلوق خدا کو آسانی ہو نہ کہ مشکلات ہوں. جی تو جناب مفتی صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ مخلوق خدا کے ساتھ بہتر معاملات کرنے چاہیے, اور ضروری نہیں کہ صرف حکمران ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں. آپ بھی اپنی زندگی کے اندر عدل کیجئے, اپنے معاملات میں عدل کیجئے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ عدل کیجئے, اپنی جاب کے ساتھ عدل کیجئے, اپنے کاروبار کے ساتھ عدل کیجئے, یا پھر اپنے جونیئرز یا جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ عدل کیجئے. کیونکہ ایسے نہیں فرمایا تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور پھر وہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ زلزلہ آیا تو زمین پر کوڑا مارا اور فرمایا کہ اے زمین رک جا, کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا, عدل نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے معاملات کے اندر عدل و انصاف کا تقاضا کرنا چاہیے, اور لوگوں کے ساتھ عدل کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. جناب پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں, استخارہ لائیو چل رہا ہے اور نمبرز بھی آپ کی اسکرین پر لائیو ہی موجود ہیں. آپ کال کر سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں, وظائف جان سکتے ہیں, اور مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں. یا پھر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو استخارہ کروائیے. اگر مشکلوں میں الجھے ہوئے ہیں تو استخارہ کروائیے. اگر آپ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کی بندشوں کا شکار ہیں تو یہ پروگرام استخارہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے. اور اگر آپ کاروباری طور پر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو یہ پروگرام استخارہ آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے. یا پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیرون ملک سفر کرنا ہے, آپ کے پاس 2 3 4 آپشنز ہیں, کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے, تو استخارہ کا پروگرام آپ کے لیے حاضر ہے. یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے سجایا گیا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ پروگرام استخارہ میں کال کرنے کے بعد رہنمائی حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اپنے ساتھ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے سوال کیا کہ جناب ہماری ایک بیٹی ہے اور رشتہ کیا, نکاح کیا, ٹوٹ گیا, اس کے بعد اب رشتے نہیں آ رہے. ایسے بہت سے گھر ہوتے ہیں, بہت سے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کے نکاح ہو کر ٹوٹ گئے, رخصتی بھی نہیں ہوئی لیکن ایک داغ لگ گیا. ایک جو ہے وہ دنیا والے تو داغ ہی کہیں گے, حالانکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. کسی کی بیٹی ہو تو ہمیں وہ داغ محسوس ہوتا ہے, ہماری اپنی بیٹی ہو, ہماری اپنی بہن ہو تو ہمیں بڑی ہمدردی ہوتی ہے. خیر, تو چلتے ہیں پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ وہ بیٹی کیا پڑھے کہ اللہ اس کے لیے کوئی بہتر اور آسان رشتہ عطا فرما دے. دیکھیں چشتی صاحب, بعض دفعہ تقدیر کے سامنے تو انسان بے بس ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ کے بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں. یہ ایک نظام یعنی جو طلاق کا نظام ہے یا بچیاں بچے گھروں میں پریشان ہوتے ہیں ان کا نظام ہے. تو آزمائشوں میں بعض دفعہ بڑے بڑے میں نے دیکھا کہ اچھے نیک آدمی بھی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جتنا انسان صبر کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے. اگر تو انسان اپنی بدعمالیوں میں جا رہا ہے تو انسان کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی سزا بھی اولاد کو ملتی ہے اور بعض دفعہ اولاد کی سزا بھی ماں باپ کو ملتی ہے. تو اس طرح اگر لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اولاد کی سزا ماں باپ کو، اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے، یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کا منفی نتائج اولاد کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو عدل کرتا ہے. چشتی صاحب اللہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ ماں باپ نیکوکار ہیں تو اولاد جو ہے وہ نافرمان نہ ہو. اب آپ کے سامنے تاریخ ہے، ہسٹری ہے، بعض دفعہ اولاد نافرمانی میں چلی جاتی ہے، بے شمار ہمارے سامنے. جی جناب نبی علیہ السلام کی مثال ہے. اب کیا کہیں گے کہ ایک نبی ہے اور آگے سے بیٹا جو ہے وہ نافرمانی میں چلا گیا ہے، تو کیا اب باپ کا قصور تو نہیں ہے. نبوت کی تبلیغ ہمیشہ ہسٹوریکل بات، نبوت کی تبلیغ ہمیشہ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. تو اب اگر گھر کے ایک بیٹے نے نہیں تسلیم کیا، نافرمانی میں گیا ہے، تو اس میں نبوت میں فرق نہیں ہے اور نبوت کی تبلیغ میں فرق نہیں ہے. تو یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں. جس طرح یزید کو دیکھ لیں کہ اب بیٹا مطلب ہے کہ باپ کی وصیت کچھ اور ہے اور بیٹا اس کو نہیں مان رہا. بیٹے کے آگے کارنامے دیکھ لیں، کتنے بھیانک قسم کے کارنامے اس کے. کیا سلوک کیا امام علی مقام خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعض دفعہ اولاد نافرمانی میں چلی جائے تو ماں باپ کے لیے تکلیف دے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی فعل ایسا اولاد برا کرے گی تو تکلیف ماں باپ کو ضرور ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے. اگر بچیوں کے بعض دفعہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے یہ بڑا ایک آزمائش ہوتی ہے. اور سب سے بڑی میں کہتا ہوں کہ اگر بچی اپنے گھر میں پریشان ہے تو باپ کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے شاید بیٹے اتنا باپ سے پیار نہ کرتے ہوں. تو اسی طرح باپ اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو بچیوں کو چاہیے کہ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ گھروں میں تربیت بھی بچیوں کی ایسی نہیں کی جاتی کہ آگے جا کے آپ نے جس گھر میں جانا ہے وہاں آپ نے کرنا کیا ہے. ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے میری شادی ہے بس میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، آگے خاندان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے. خاندان ایک شادی ایک خاندان کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ ایک شوہر ہے اس کا، مجازی خدا ہے اس کا. تو اس لیے جتنی بیٹی فرما برداری میں رہے گی، اپنے شوہر کی اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی رہے گی. وہ اس کے ماں باپ کی خدمت واجب یا فرض اس پہ نہیں ہے، لیکن اسے ماں باپ کا مقام دینا چاہیے. جتنی رسپیکٹ احترام ادب اتنا کرے گی اس کا شوہر خوش ہوگا. صاف ظاہر ہے کہ اگر میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی. تو شوہر کو راضی رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے نماز کی بچیوں کو تلقین ماں باپ کرے کہ اپنے گھر میں جائیں اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیرت نبوی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. ہوتا کیا ہے کہ آگے وسائل نہیں ہوتے، لیکن مسائل بعض بچیاں گھروں میں جاتی ہیں. ماں باپ نے تو اپنی بچیوں کو بڑا خوش رکھا ہوتا ہے، آگے جا کے شوہر کے وہ وسائل نہیں ہوتے. بچیاں سمجھتی ہیں کہ اسی طرح ہم زندگی گزاریں. تو ماں باپ کو یہ بھی ایک ایڈوائس نصیحت بچیوں کرنی چاہیے کہ بیٹا دکھ سکھ میں بھی اگر ہمارے گھر میں اتنے وسائل ہیں، میں بھی کہ دوسرے گھر میں جا کے آگے وسائل نہ ہوں، تو جس حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے، فیس کرنا پڑے، بچیوں کو تربیت کر کے بھیجیں کہ وہ حالات کا مقابلہ کریں. زیادہ تر بچیاں ڈسٹرب بھی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب وسائل نہیں ہوتے اور مسائل بڑھ جاتے ہیں، ڈیمانڈیں زیادہ ہو جاتی ہیں، آگے سے وہ پوری نہیں ہوتی ہیں. تو بچیوں کے اندر ایک صبر کا مادہ اور صبر کا عنصر ضرور موجود ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس پہ صبر کیا جائے. جان بوجھ کے بعض گھروں کا ایک وتیرہ ہو جاتا ہے کہ باہر سے بچیاں لا کے ان کو تنگ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماں وہ اس کی ساس یہ سمجھے کہ میری بیٹی بھی دوسرے گھر میں ڈسٹرب ہو سکتی ہے، جب وہ اسے ڈسٹرب کریں گے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو کیوں نہ ہو کہ جو کسی کی بچی آئی ہے میں اسے تکلیف نہ دوں تاکہ اللہ انصاف کرے، میری بچی کو بھی تکلیف نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں
کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف ہم سوچتے نہیں ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کیا نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، جس گھر میں جائے بچی اس کو اپنا گھر سمجھے، شوہر کو اپنا شوہر سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کہے کہ جو میں کہتی ہوں جی شوہر صاحب میری وہ مانے، کیوں مانے؟ الرجال قوامون علی النساء، حاکم شوہر ہے بیوی کے اوپر، بیوی تو حاکم شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف جائیں۔ اور لیکن پھر اس معاملے پہ یہ جو آئے مبارکہ ہے اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ کرتے ہیں کچھ روشن خیال قسم کے لوگ، اس پر بھی بات کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں اور اسے بڑا تنگ نظری کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کی جو اصل اسلام نے شرح کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن جو گفتگو ہم کر رہے تھے کہ ایسی بہن بیٹی کیا پڑھے کہ جسے طلاق ہو چکی ہے اور وہ ابھی اپنے گھر میں ہے اور رشتے رکے ہوئے ہیں اور اس نے اپنے گھر سے اس کی جیسے ہم رخصتی کہتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہوا، تو بیٹی کو کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں رشتے رکے نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں رشتے رکے نہیں ہوتے، یا آ کر دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ میں میری پلیز لسن ٹو می، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر مسلم، کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہمارے اندر وہ کون سی حیثیت ہے مسلمانوں والی؟ ایک بچی کو اگر ڈیورس ہو جائے، ایک بچی بیوہ ہو جائے ابتدائی اپنے دنوں میں، ہم گوارا ہی نہیں کرتے کہ ایک متعلقہ اور بیوہ کے ساتھ بچے کی شادی کر دیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہے، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری ہیں، باقی ساری بیوہ اور متعلقہ ہیں جن سے شادی کی ہے۔ ہم اس کو بڑا عیب اور گناہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچی دنوں میں اگر وہ بیوہ ہو جائے یا متعلقہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بچے کے لیے یہی رہے گی، اور اللہ کے بندے تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے بڑا عاری ہو گئے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے چلے، اب کسی نے مجبور ہو کے کرنا ہے۔ مطلب ہے کہ ماں باپ خوشی کے ساتھ تو کوئی ماں باپ کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ خوشی کے ساتھ کرنا کوئی بات نہیں یار، اگر بیوہ ہوگی متعلقہ ہوگی کیا ہو گیا ہے، بچی اچھی ہے گھرانہ اچھا ہے تو کر لینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پابندی نہیں ہوتی، نہ کوئی بندش ہوتی ہے، صرف ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ کے اندر مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ بیوہ اور متعلقہ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ بچی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ شاید کوئی بندش ہوئی ہے، بندش نہیں ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ یہی ہے۔ تو اپنا فیصلہ اللہ کے حضور میں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس آیت کا اگر کوئی بچی اس کنڈیشن میں ہو تو اس آیت کا جتنا ورد کر سکے اسے کرنا چاہیے، اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، اللہ سے مدد مانگے، انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا۔ جی، تو بالخصوص ان بہنوں کے لیے یہ وظیفہ جو علامہ صاحب نے تعلیم دیا کہ آپ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیجئے، جنہیں اس مشکل یا اس پیچیدگی سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ انہیں طلاق جیسے لفظ سے آشنائی ہو گئی یا پالا پڑ گیا اور وہ بیٹھی ہیں منتظر ہیں کہ کوئی رشتہ آئے، اور جو ان پر داغ لگ گیا ہے ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری اپنی بہنوں کو ایسا معاملہ درپیش ہو تو ہم انہیں مظلوم سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، اور اگر کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب ہوگا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے عیب عورتوں میں ہوں، یہاں پہ ہمیں اپنی سوچوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عیب مردوں میں بھی ہوتے ہیں اور عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا تھوڑا سا یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب آپ کسی کی بہن بیٹی کو یہ اذیت کوئی تکلیف دیتے ہیں تو آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے اور آپ کو بھی کسی ایسی مشکل مصیبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ جائے اور بعد میں آپ کہیں کہ واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلتے ہیں علامہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ استخارہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں، استخارہ کے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کو استخارہ کے ذریعے حل کروا سکتے ہیں، اپنے مسائل کا استخارہ کے ذریعے سے وظائف جان سکتے ہیں، کیونکہ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ خیر کو کہتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرنے کا نام استخارہ ہے، اور
انسان کا اس سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا جس نے اس انسان کو تخلیق فرمایا، جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، جو انسان کو جو ہے وہ احسن تقویم کہہ کے قرآن میں ایک آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ انسان کتنا اس کے لیے اہم ہے، کہ قرآن کی ابتدا بھی اور پہلی وحی بھی انسان کے نام سے شروع کی گئی، تو اور آخری صورتیں ان کے متعلق بھی انسان کا تذکرہ آیا ہے۔ تو چلتے ہیں علامہ مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کے ساتھ یرقان کا معاملہ ہو، کیونکہ بیماریاں بھی آج کل عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ایسے شخص کو کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ اس کے جو ہے وہ اس پریشانی اور اس بیماری کو دور فرما دے؟ یرقان ایک ایسا مرض ہے جو جگر سے متعلقہ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جگر کی خرابی کی وجہ سے مختلف قسم کے یہ یرقان، ہیپیٹائٹس بی، سی، روحانی طور پہ اس کے علاج الحمدللہ مجرب ہیں، اور ان سے ہیپیٹائٹس بی اور سی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مریض ایسے ہیں جو ہیپیٹائٹس سی کے مریض جو شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا دم ہے، اور وہ 3 دم کیے جاتے ہیں مریض کو 3 ہفتے، 1 ہفتے کے وقفے سے دم ہوتا ہے، تو 3 ہفتے بعد مریض کی رپورٹ کروائی جائے، PCR کروائی جائے تو بہتر جو ہے نا وہ بہتری ہوتی ہے، بعض اوقات تو بالکل جو ہے نا وہ وائرس نل ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ قرآن میں بڑی طاقت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو قرآن شفا ہے، تو اسی قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ سے ایک مخصوص طریقے سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، تو بڑا مجرب ایک دم ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو جب یہ لگے کہ جگر میں گرمی ہو چکی ہے یا ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، اس وقت اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ ضحیٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ یہ سورہ مبارکہ پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اس کے جگر کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں، ایسی گرمی کے اثرات انسان کی دیگر صحت کی یا معدہ پر بھی آتے ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ تھا جگر سے متعلقہ ہیپیٹائٹس وغیرہ، جی، تو اس میں سورہ والضحیٰ پڑھنی چاہیے؟ سورہ والضحیٰ پڑھنی چاہیے، اور اگر سٹامک میں کوئی گرمی ہے، پرابلم ہے، اس کے لیے الگ سے وظائف ہیں، اور ظاہر یہ جو جسمانی معاملات ہیں اس میں ضروری ہے کہ اگر تو کسی روحانی وجہ سے، کسی نظر بد کی وجہ سے، سائے کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے اگر کوئی کیفیت ہو تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، تو وہ جو جسمانی تکلیف ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادروائز ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ملیں اور ان سے علاج کریں جو طریقہ کار ہے، لیکن معدے کا اگر آپ نے ذکر کر دیا تو جگر کی گرمی کے لیے وہ سورہ ضحیٰ، اور معدے کی گرمی کے لیے سٹامک میں اگر ہیٹ والی کنڈیشن ہو یا مختلف کیفیات میں تیزابیت ہوتی ہے، ایسی کوئی کیفیت ہو، تو پھر بڑا مجرب ایک نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ فیل یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ ریلیف ملے گا، لیکن یقین رکھ کے، یقین کامل رکھ کے قرآن پاک کی یہ صورت مبارکہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور جگر کے امراض کے متعلق بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ ہیپاٹائٹس یا پھر یرقان کالا ہو یا پیلا ہو، یعنی سی ہو یا بی ہو، کسی قسم کے بھی یرقان کے اندر مبتلا ہیں، تو سورہ والضحیٰ قرآن مجید برہان رشید کے 30واں پارہ میں موجود ہے، اسے پڑھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ مالک کائنات نے چاہا تو اسے آپ کو شفا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور یقین بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید برہان رشید ہمارے لیے شفا کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ یقین نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو وہ قبولیت بھی حاصل نہیں ہوتی، اور وہ فیض بھی نہیں حاصل ہوتا، وہ فیضان جاری نہیں ہوتا۔ تو جب آپ قرآن کا دامن پکڑتے ہیں تو پھر ان مبہم خیالات سے جان چھڑوا لیا کریں، ان خیالات کو پس پشت ڈال کر صرف ایک اپنے اندر رکھا کریں کہ اب میں نے اللہ کے قرآن کا دامن تھام لیا ہے، اللہ کے قرآن کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اب یقیناً
مجھے کامیابی حاصل ہوگی۔ تو جناب پروگرام استخارہ لائیو جاری ہے، اس پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ان کے متعلق رہنمائی جو بھی دی جاتی ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی دی جاتی ہے۔ علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا سر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر میرے پاس بھی ایسے لوگ دم کے لیے آتے ہیں، کیونکہ میرا اپنا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے، اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے یہ چیزیں گزرتی ہیں رہتی ہیں، لیکن پیر صاحب کا تجربہ حاصل کرتے ہیں کسی بچے کا سر بڑھنا شروع ہو جائے پھر کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ دیکھیں میرے مطابق میں جو بعض دفعہ کو ایسے اگر مریض آ جاتے ہیں تو میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ آیت پڑھ کے دم کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہ 2-3 دن دم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت۔ تو وہ آیت اگر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت سے 3 دفعہ پہلے درود ابراہیمی اور 3 دفعہ بعد درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی کے درمیان میں اس آیت کو 11 دفعہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے اسے دم کرنا ہے۔ یہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے، اور وہ اگر سر بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ وہیں رک جاتا ہے، اور پھر اگر اس کو 3 دن کے بعد پڑھتے رہیں گے تو وہ جس لیول پہ پہلے تھا وہ اسی لیول پہ آ جاتا ہے۔ میرے تو وظائف میں یہ چیز ہے، لیکن یہ یکسیر اور مجرب ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہمارے عمل میں ہوتی ہیں، جو ہمارے وظائف میں ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا ہے۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ جن بچوں کا سر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اکثر ماؤں کو محسوس ہو جاتا ہے، جو پرانی خواتین ہوتی تھیں یا اب بھی موجود ہیں جو عمر رسیدہ ہیں، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کا سر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو پھر وہ کسی سے دم وغیرہ کرواتے ہیں یا پھر دھاگا باندھ لیتے ہیں یا کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو آیت مبارکہ بتائی بہت خوبصورت ہے، اور بڑی کمال کیا ہے، اس آیات کے اتنے فضائل اور اتنے فیضان بتائے ہیں، اور بالخصوص علامہ جلال الدین سیوطی اپنے مجربات میں اس آیت مبارکہ کو حب کے متعلق بھی لکھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کو رزق کے متعلق بھی لکھتے ہیں۔ یہی آیت مبارکہ بہت سے بیماریوں سے شفا، ناکامیوں سے کامیابیوں کے لیے، اور جو حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بات کی کہ بچوں کے سر بڑھنے کے لیے یہ ان کا ذاتی تجربہ ہے، تو میرا ان سے اتفاق ہے۔ ایک تو قرآن ہے اور اس پر دلیل ان کا ذاتی تجربہ، اور میرا ذاتی وظیفہ بھی یہ ہے جسے پڑھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ہر مقام پر کامیابیاں ہی دیکھی ہیں۔ جہاں جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا میں نے اس آیت مبارکہ سے فیض حاصل کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب استخارہ پروگرام میں لائیو کالز کا سلسلہ جاری ہے، بہت سے لوگ کالز کرتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر مفتی شہباز احمد سیفی جیسی شخصیت موجود ہو تو ان سے رہنمائی حاصل کی جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جسے گھر کی 4 دیواری، دیکھیں غصہ تو ہر شخص کو آتا ہے، کسی کو بات بات پہ آتا ہے، کسی کو بات بے بات غصہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو گھر سے باہر ہوں تو غصہ آتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں گھر میں داخل ہوتے ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بیوی کے ساتھ غصہ، بدسلوکی، بچوں کے اوپر بڑا سارا جو ہے وہ روب اور ان کے اوپر چیخنا چلانا۔ ایسی صورت میں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، یا اگر اس شخص کو خود ہی احساس ہو جائے کہ واقعی میرے مزاج میں تبدیلی ہے کہ میں باہر ہوتا ہوں تو نارمل ہوتا ہوں، ٹھیک ہوتا ہوں، جیسے ہی گھر کی چوکٹ خراش کرتا ہوں مجھے ساتھ ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ مناسب اور نارمل بھی رہے اور آسانی بھی ہو جائے؟ جی مفتی صاحب، آج یہ کیس اس حوالے سے ایسا ہی آیا ہوا تھا سیم۔ اس میں اکثر میں نے ایک بار پہلے بھی اسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ کنڈیشن اکثر اس وقت ہوتی ہے جب جادو ہو جائے، تو جادو کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گھر میں آ کر بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی اور چڑچڑاپن، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ برداشت نہ کرنا، لڑائی جھگڑا ہونا، تو تکار ہو جانی، اگر میاں بیوی ہیں تو آپس میں ان کے جو ہے نا وہ تکرار لیکن ہونا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، آج کے پروگرام کے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علامہ صاحب، میں مسز اخلاق لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حاجات کے لیے نوافل اپنے ادا کرنے لیے باندھ لیتے ہیں تو اس میں اپنے وظائف ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کے تسبیح کے ساتھ؟ نماز کے بعد؟
نہیں جب حاجات کی نماز پڑھتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے نوافل پڑھتے ہیں تو ہم اس کے درمیان اپنے وظائف تصویر میں کر سکتے ہیں جو ہمیں کچھ وظائف بتائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں جی چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ لاہور سے مسز اخلاق فون پر موجود تھیں جنہوں نے قضاء حاجت کے متعلق سوال کیا۔ تو جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ جو ان کے ذاتی وظائف ہیں یا کسی نے بیان کیے حاجات کی نماز کے اندر پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن نماز قضاء حاجت کے مجرب اور بہترین طرائق موجود ہیں، اگر وہی کیے جائیں تو بہترین ہے، جو کہ اولیاء اعظام سے۔ اگر آپ اپنی طرف سے وظائف کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کا جواب تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہی دیں گے۔ آپ کا کوئی وظیفہ ہے جو پڑھنے والا ہے، کسی نے آپ کو بتایا ہوا ہے، تو نفل برائے حاجات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں، یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنا وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اس وظائف کا ٹائم ہے۔ نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ڈیورنگ جو ہے نوافل کے دوران قضاء حاجت کے نوافل کے بعد میں تو بہت نماز کی کیفیت نماز کی حالت نماز کی حالت میں نہیں ہے، نماز کی حالت نماز فقط آپ نے اللہ کے حضور میں پڑھنی ہے، اور جو نماز کے اندر جو رکن ہیں، جو تسبیحات ہیں، آپ نے وہی پڑھنی ہے۔ صرف ایک نیت ہوتی ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں برائے حاجات کی، تو وہ برائے حاجات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں، مائنڈ میں ہیں۔ آپ نے حاجات آپ مانگنی کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کے جب آپ بعد میں دعا کریں گے تو اپنی حاجت اللہ کے حضور میں پیش کر دیں گے۔ یہ حاجت ہے درمیان نماز کے، ڈیورنگ نماز جو ہے وہ آپ کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو رکن ہیں، جو تسبیحات ہیں وہی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے قضاء حاجت کے متعلق، لیکن نماز کو نماز ہی رہنا چاہیے۔ ویسے قضاء حاجت کے بہت سے نوافل موجود ہیں، جیسا کہ امام مقاتل کا ایک وظیفہ ہے اور قضاء حاجت کا طریقہ ہے، فرمایا کہ اسے پڑھنا چاہیے، اگر نہ قبول ہو آپ کی وہ قضاء حاجت تو میں ذمہ دار ہوں۔ ایسی ہی ایک قضاء حاجت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس نماز قضاء حاجت کو جاہلوں کو نہ بتانا، کہیں وہ اللہ سے ایسا سوال نہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو قضاء حاجت کے بہت طرائق ہیں، بہت سے طریقے ہیں، لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں اسے پڑھیے، لیکن وہ مجرب ہو، بزرگان دین سے ثابت ہو، یا پھر اولیاء کرام تابعین تبع تابعین سے ہو، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ دوران نماز آپ اپنا وظیفہ اس کے اندر شامل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی طرف سے کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ نماز کے اندر اپنی طرف سے شامل ہو جائے گا۔ ہاں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ جتنے مرضی وظائف کریں، اسی بات پر ایک رائے ہماری مفتی صاحب کی بھی بنتی ہے، تو ان سے جانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ یقیناً نماز کے جو ارکان ہیں وہ تو وہی پڑھے جائیں گے اور اسی انداز میں ادا کیے جائیں گے، اس میں اب ہم کوئی اضافہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ترتیب لازمی ہے۔ ترتیب کو دیکھا جائے گا کہ جو پہلی رکعت میں آپ نے صورت پڑھی ہے اس کے بعد والی صورتیں قرآن پاک میں جو ہیں وہی ادا کی جائیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ صورت نہیں پڑھی جا سکتی۔ یعنی جو پابندیاں نماز پڑھنے کے لیے ہیں، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے اس میں وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں، فقہ کی کتابوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب نوافل تب تک نفل ہیں جب تک آپ نے ان کی نیت نہیں کی۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، تو اس کے بعد پھر وہ نفل نہیں رہتے بلکہ وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئے یا کوئی عذر لاحق ہو گیا تو ان کی قضا لوٹانی پڑے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال جو بھی بڑی بنیادی بات ہے، کیونکہ ہم علماء کو تو اس بات کا علم ہے کیونکہ ہم نے جماعت کروانی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے صورتوں کی ترتیب کا طریقہ ہے اور کیا ہوتا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ جی اچھا، صورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھی ہے تو دوسری میں سورہ قریش پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلی میں سورہ قریش پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں اس سے پیچھے والی صورت پڑھ لیں۔ یہ چیز آپ ترتیب کے حساب سے، آپ سیدھے آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو صورت آپ نے پڑھی ہے اگر وہ بڑی صورتیں ہیں تو اس سے پیچھے والی نہیں آپ پڑھ سکتے، ان سے آگے والی صورتیں پڑھیں گے۔ یعنی اگر آپ 15ویں سپارے کی صورت پڑھ رہے ہیں تو اس سے آگے پھر آپ 16واں سپارہ جو بھی ہے اس طرح سے۔ اگر چھوٹی صورتیں ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں کم از کم 2 صورتوں کا فرق ہونا چاہیے، یہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی۔ جی ذرا ترتیب۔ اور اگر چھوٹی صورتیں اسی طرح سے کہ ایک صورت کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو، 2 صورتیں 3 صورتیں بیچ میں ہوں، اس کے بعد اگلی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت ٹاپک چھڑ گیا ہے، پہلے بھی ہم یہ کر رہے تھے، آپ نے یہ بات فرمائی کہ قرآن پاک سے تعلق جوڑ کے رکھیں۔ میں حضور کی جب حدیث پاک پڑھتا ہوں وہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی میں موجود ہے، معجم کبیر للطبرانی میں موجود ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ قرآن پاک اور دوسرا اہل بیت۔ فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ اکٹھے رہیں گے، اور فرمایا اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ بلکہ ایک ترک اس روایت کا ایک الگ بھی ہے، فیہ الہدا والنور، اللہ اکبر، کہ یہ ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اور یقیناً اہل بیت رسول کے ساتھ تعلق اور قرآن سے محبت، اہل بیت سے محبت اور قرآن سے تعلق، یہ ایمان والوں کی جو ہے نا ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اسی کی طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اب کوئی پوچھے کہ شاہ است حسین کا مطلب کیا ہے، تو میں نے کہا یہ تو حضور نے آج سے 1400 برس پہلے بیان کر دیا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرما میرا نواسہ حسن، میرا نواسہ حسین، یہ دونوں میرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سید کا معنی سردار اور شاہ کا معنی بھی سردار ہے۔ جی، تو بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ آخر میں گفتگو میں آ گئی۔ چاہتا تو یہ تھا کہ کاش یہ پروگرام کی ابتدا میں ہوتی، انا طارق فیکم الثقلین، اول کتاب اللہ فیہ الہدا والنور، یہ دونوں جو ہیں وہ اہل بیتی اور اہل بیت، یہ دونوں ہدایت اور نور ہیں، ان سے لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام استخارہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ جناب اس پروگرام کو دیکھتے رہا کریے، اور آپ کا دیکھنا ہمارے لیے باعث افتخار ہوتا ہے۔ دونوں معزز مہمانان گرامی جو تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما، ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما، ساری امت کی خیر فرما، ارض پاکستان کی خیر فرما۔ جتنے بھی امت مسلمہ کے لوگ پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے روزگار ہیں انہیں اعلیٰ روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بھٹکے ہوئے ہیں بے راہ روی کا شکار ہیں مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ ہم سب کو حضور کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔